نگرانی شورا نے کیا سنتوں بھرا بیان بذریعہ مدنی چینل ہند ارشدی کابینہ کے شہر جمشید پور میں، اور اسلامی بھائیوں کو ماہ شعبان میں آقا کی اشک باری اور دیگر حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ شعبان المعظم یہ آبیاری کا مہینہ، یعنی پہلے بیج بویا جاتا ہے زمین میں، اس کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے تو اسے فصل اگتی ہے، رویا جائے اللہ کے حضور، گریا و زاری کی جائے رب تعالیٰ کے حضور۔ اب شب برات آنے والی ہے، نامہ اعمال پھر تبدیل کیے جائیں گے۔ ہمارے گناہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا گناہوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ ہمارے اخلاق درست ہوئے ہیں یا اخلاق اور مزید بگڑے ہیں، یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ ایک جذبات اور ایک کیفیات کی وجہ سے ایک آدھ دن فرق بھی پڑا ہوگا، ایک آدھ ہفتہ فرق بھی پڑا ہوگا۔ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوگا تو وہاں تو سما فرق پڑا ہوگا کہ مدنی قافلوں میں فرق پڑتا ہی پڑتا ہے تقریباً۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، جس کام سے منع کیا یہ کام نہیں کرنا، اس کی ممانعت آئی ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک اپنے اپنے آپ کو غور سے دیکھیں، میں خود کے اندر غور کروں، آپ اپنے اندر غور کریں۔ کسی میں چغلی کی گناہ، کسی میں غیبت کا گناہ پنپ رہا ہوگا، تو کسی میں بدگمانی کا گناہ پنپ رہا ہوگا، تو کوئی ریاکاری، تو کوئی اور اس طرح کے کئی گناہوں میں کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت لگی ہوئی ہوگی، کسی کو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، تو کوئی چپ چپ کر عورتوں سے بدنگاہیاں کرتا ہوگا، تو کوئی چپ چپ کر امردوں سے بدنگاہیاں کرتا ہوگا، تو کوئی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو کوئی رشوت میں، تو کوئی سود میں، کس میں۔ اب پوری تفصیل ہے اس کی۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اتنا غور کرے کہ میں کن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں۔ گناہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا ہے، کاش حیا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں۔ غیبت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، غیبت گناہ ہے، غیبت گناہ ہے۔ چگلی غیبت نہیں کرو، گیلا غیبت نہیں کرو، اس طرح کہ آپ نے بچپن سے سنتے رہتے، گیلا غیبت نہیں کرو، گیلا غیبت نہیں کرو۔ اب غیبت ہے کیا؟ اچھا، ہم نے غیبت کی تعریف پڑھ لی، یہ ایک معلومات میں اضافہ ہوا۔ اچھا، غیبت کے بارے میں حدیث پڑھ لی، یہ بھی غیبت کے بارے میں ایک معلومات میں اضافہ ہوا۔ پھر غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں جو ارشادات آئے سورہ حجرات کے اندر، ہم نے اس کو بھی پڑھ لیا۔ تفصیل کا پتہ چلی جب ہم نے امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ کیا، تو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ آپ بولو تفصیل کیسے سیکھیں گے؟ سیکھنے سے، علم سیکھنے سے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔